وزارت داخلہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے گزشتہ روز ٹی ایل پی پر پابندی کی منظوری دی تھی، جس کے بعد وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ٹی ایل پی کو کالعدم جماعت قرار دے دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس ٹھوس وجوہات ہیں کہ ٹی ایل پی دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے مطابق ٹی ایل پی کو فرسٹ شیڈیول کے تحت کیا گیا ہے۔ پابندی کا نوٹیفیکیشن امی ٹی ایل پی اور الیکشن کمیشن سمیت تمام صوبوں اور متعلقہ اداروں کو بھی بھیج دیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی پر پابندی کا فیصلہ 2021 کے شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراضیہ میں گفتگو، کہا 2021 میں ٹی ایل پی کے خلاف تشدد، جلاؤ گھیراؤ، اہلکاروں کے اغوا کے شواہد موجود ہیں۔ 2025 میں ان شواہد پر پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے پابندی کا ریفرنس بھیجا جائے گا، جس پر سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی۔ پابندی کے خلاف ٹی ایل پی عدالت میں اپیل کر سکتی ہے، اپنا موقف دے سکتی ہے۔ کے اوپر ود ایویڈنس 2021 میں پابندی لگائی گئی۔ پابندی کے بعد انڈرٹیکنگ کے اوپر یہ آئندہ وہ تشدد، دہشت گردی کے اوپر، جلاؤ گھراؤ، انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اغوا کرنا، ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ 2025 میں اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ٹی ایل پی کو وہ گراؤنڈز کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ ود ان 3 days مہیا کی جائیں گی۔ نیکسٹ ود ان 30 days ٹی ایل پی کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے، پھر دے آر فری ٹو چیلنج دیٹ ان کورٹ آف لا۔ ریٹ جورسڈکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آئین کے مطابق ہے، لیکن ٹی ایل پی پر عملی پابندی کے لیے 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کی توثیق کرے گی، ای سی پی کو حکم جاری کرے گی، ای سی پی منتخب ارکان کو ڈی سیٹ کرے گا، عدالت صفائی کا موقع بھی دے گی، بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ داخلہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 17 سب سیکشن 3 کے مطابق ہے، لیکن فیصلے کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق نہیں کرے گی تو وہ پارٹی ایکٹیو رہے گی۔ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں ممبر ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق کر دیتی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم جاری کرے گی۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کے جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ، ان کو ڈی سیٹ کر دے گی۔ جتنے بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ منجمد ہو جائیں گے، دفتر بھی سیل ہو جائیں گے۔ 15 دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ قیادوں کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، ان کے وکلا ہوں گے، ان کے گواہ ہوں گے، بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے صفائی میں بھی اپنا سب کچھ بیان کریں گے۔ ٹی ایل پی کو مذہبی جماعت مت کہیں، کردار دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن یہ کہاں کا دستور ہے جب باہر نکلیں تو پولیس والے مار دیں، املاک جلا دیں۔ پرتشدد کارروائی چاہے پی ٹی آئی کرے یا ٹی ایل پی، کسی صورت قبول نہیں۔ مت کہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کردار کو دیکھیں جس میں شرپسندی ہے۔ میں ویسے تو کسی بھی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ کہاں کا یہ دستور ہے کہ آپ جب باہر نکلیں تب پولیس آفیشلز کو مار دیں، جب آپ باہر نکلیں املاک جلا دیں؟ وہ اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک انصاف کرے، یہ ایکٹیویٹی چاہے تحریک لبیک والے کریں، یہ کیوں کریں؟ ایسے تو نہیں ہے جسی کا دل کرے وہ اٹھے اور اٹھ کے کور کمانڈروں کے گھر جلا دے، وہ پولیس اسٹیشن جلا دے۔ فلسطینی دھڑوں نے جنگ بندی کے نفاذ اور غزہ کی حکمرانی ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا فلسطینی دھڑوں کا اجلاس حماس کی قیادت میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوا۔ فلسطینی دھڑوں نے کہا کہ موجودہ مرحلہ متحدہ قومی موقف اور مشترکہ سیاسی ویژن کا متقاضی ہے۔ تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا۔ کہا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق اور بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی۔ جنگ بندی کے نفاذ اور تمام کراسنگز کھولنے پر زور دیا۔ فلسطینی دھڑوں میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا۔
غزہ کا انتظام عارضی فلسطینی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا جو مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی اور فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ فلسطینی دھڑوں میں غزہ میں امن و استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی جیلوں میں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ مشترکہ موقف برقرار رکھنے اور قومی مفاد میں متحد رہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا وار، ایس پی اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پی پولیس کے افسروں جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میرپور خاص سے افسوسناک خبر ہے، جہاں پر پولیس اسٹیشن میں درخواست لے کر آنے والی خاتون سے مبینہ زیادتی۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایس ایچ او کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا۔ خاتون اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دینے آئی تھی۔ خاتون کی درخواست کے مطابق مہران پولیس اسٹیشن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ڈی آئی جی نے ایس ایس پی میرپور خاص کو انکوائری کا حکم دے دیا۔ ایس ایس پی سمیر نور چندہ نے ایس ایچ او خادم تالپور کو معطل کر دیا۔ خاتون اور ایس ایچ او کے میڈیکل نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ کراچی میں پولیس کی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی حراست میں عرفان نامی نوجوان کی ہلاکت کا واقعہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے وقت عرفان کی لاش 36 گھنٹے سے زائد پرانی تھی۔ عرفان کو پولیس نے بدھ کو حراست میں لیا۔ اسی دن عرفان دم توڑ گیا۔ شام 7 بجے لاش جناح اسپتال لائی گئی۔ ایم ایل او نے پوسٹ مارٹم سے انکار کر دیا۔ اہلکار لاش واپس لے گئے۔ جمعرات کو اہلکاروں نے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی کوشش کی تھی۔ جمعہ کی صبح میجسٹریٹ کی نگرانی میں میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم مکمل کیا۔ عرفان کے جسم پر تشدد کے 7 بڑے نشانات پائے گئے۔ عرفان کے سر پر چوٹ، چہرے، کمر اور ناک اور نازک اعضاء پر بھی تشدد کیا گیا۔ موت کی وجہ کا تعین کیمیکل ایگزامن رپورٹ کے بعد ہو سکے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 16 خارجی جہنم واصل۔ ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 8 بھارتی اسپانسرڈ خوارج ہلاک ہوئے۔ ہلاک خوارج فورسز پر حملوں، شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کارروائی لکی مروت کے علاقے وانڈا شیخ اللہ میں کی، جس میں 8 خارجی ہلاک اور 5 شدید زخمی ہوئے۔ ہنگو میں دہشت گردوں کا وار، ایس پی اسد زبیر سمیت 3 پولیس اہلکار مادر وطن پر قربان۔ دہشت گردوں نے چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا، سڑک کنارے بھی بم پھٹا۔ پولیس نے دہشت گردوں کا پیچھا کیا، مقابلے میں 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ 30 منٹ تک فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، کئی دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ہنگو دھماکے میں شہید ایس پی سمیت 3 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پی پولیس کے افسروں جوانوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آغاز میں خبر یہ کہ پنجاب میں ڈالا کلچر کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا گیا۔ آئی جی پنجاب کہتے ہیں کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے۔ 15 بندے پیچھے بٹھانا فیشن بن گیا ہے، اتنا ہی پیسہ ہے تو باہر چلے جائیں۔ عثمان انور نے کہا دوسرا جمعہ ہے، پنجاب میں کوئی سڑک بلاک نہیں ہوئی۔ صوبے کو غیر قانونی اسلحے سے پاک کرنے کی پالیسی سیاسی اور عسکری قیادت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اون کرتے ہیں اپنی مساجد، مدارس اور تمام فرقوں کو، بدماشی کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، کسی فرقے کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہاں پہ دوسرا جمعہ تھا، کوئی ایک روڈ بلاک ہوئی، ان کے اوپر 83 کیس ADA کے ہیں، انہوں نے 12 پولیس والے شہید کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بندوں کو کرپل کیا ہے، پراپرٹی لوٹی ہے، جلائی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی پیرامیٹرز کو ٹائٹ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے مل کر یہ فیصلہ کیا۔ آپ بھی اپنی دیواریں اونچی کر لیتے ہیں نا، لہٰذا کسی بھی سیکیورٹی ٹارگٹ ہارڈنگ کو اس سے نہ لیا جائے کہ کسی تھریٹ کے اوپر کو بزدلی ہے۔ کیا ڈالا کلچر پیچھے کرنے کی سیکیورٹی کے لیے تھا یا ٹیشن کے لیے تھا؟ یہاں پہ دشمنی کے کھاتے میں 14 گن مین لے کے نہ چلے۔ اتنا پیسہ ہے کہ برانڈشنگ کرنی ہے تو بھائی برانڈشنگ نہیں۔ پنجاب حکومت کا لائسنس یافتہ اسلحے کی سخت نگرانی کا فیصلہ۔ لائسنس یافتہ اسلحے کے مالک اور جاری کنندہ کی تصدیق کی جائے گی۔
جاری کیے گئے اسلحے کی بھی مکمل چھانبین ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس ہوا، جس میں صوبے کے عوام کو غیر قانونی اسلحہ 15 دن میں جمع کرانے کی مہلت دی گئی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈ کو ہی سرعام اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ صوبے بھر میں ڈرون پولیسنگ متعارف کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کی جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہدایت کی قیمتوں کی مانیٹرنگ اور کمی کے لیے بر وقت اقدامات کیے جائیں۔ عوام کی قوت خرید کے تحفظ کے لیے قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جائے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لوکل باڈیز الیکشن کرانے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ لوکل باڈیز الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 45 کروڑ کی گرانٹ ملے گی۔ پنجاب کی کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے اجلاس میں صوبے میں دفعہ 144 میں 1 نومبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس میں صوبائی وزیر شافع حسین نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ محکمہ داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ اجلاس میں صوبہ بھر میں امن و امان کی صورتحال اور غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کے انخلاء کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی کو فروغ دینے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر شافع حسین نے کہا اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کرام کا کردار انتہائی اہم ہوگا۔ دوحہ مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں، جس میں ایک دستاویز پر اتفاق رائے کے بعد دستخط ہوئے۔ افغان طالبان حکومت اسے معاہدہ کہتی ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ، کہا گزشتہ ہفتے کی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ تجارت سے زیادہ عام پاکستانی کی جان بچانا اہم ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا 2 ملکوں کا اندرونی معاملہ ہے۔ انڈیا کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ قومی ایئر لائن کی 5 سال بعد پاکستان سے برطانیہ کی پروازوں کا آغاز۔ PIA کی پہلی پرواز آج اسلام آباد سے مانچسٹر روانہ ہوگی۔ PIA کی ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی وزیر دفاع خالد آصف ہوں گے۔ ASF کی مختلف ایئرپورٹس پر کارروائیاں۔ منشیات غیر قانونی کرنسی کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ ملتان ایئرپورٹ پر 2 کلو گرام کے قریب کرسٹل آئس ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ ملزم کو دھر لیا گیا۔ ترجمان نے بتایا کہ ملتان ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی پرواز کے مسافر کے سامان کی تلاشی کے دوران کرسٹل آئس ملی۔ اہلکاروں نے مشتبہ مسافر کی ایئرپورٹ میں داخلے کے لمحے سے ہی مشکوک حرکات پر کڑی نظر رکھی۔ بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کے باعث کارروائی انتہائی کامیابی سے مکمل کی گئی۔ ملزم کو گرفتار کر کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے لیے مشترکہ کوششیں تیز کی جائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ہدایت کی ہے کہ قیمتوں کی مانیٹرنگ اور کمی کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ عوام کی قوت خرید کے تحفظ کے لیے قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جائے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے لوکل باڈیز الیکشن کرانے کے لیے فنڈز کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ لوکل باڈیز الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو 45 کروڑ کی گرانٹ ملے گی۔ پرسنل پیکیج گفٹ اسکیم کے تحت امپورٹ گاڑیوں سے متعلق سمری پر مزید غور کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں بریف کیا گیا کہ سیلاب کی وجہ سے زراعت، لائف سٹاک، پولٹری کا نقصان ہوا۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی سپلائی متاثر ہوئی۔ اجلاس میں امپورٹ پالیسی آرڈر سے متعلق پری شپمنٹ انسپیکشن اور دیگر اہم تجاویز کی منظوری دی گئی۔ صدر مملکت آصف زرداری کی پولینڈ کی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستان پولینڈ سے سیاسی و معاشی تعلقات مزید مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں میں تجارت، سرمایہ کاری میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ صدر مملکت نے یورپی یونین میں GSP+ پر پاکستان کی حمایت پر پولینڈ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور پولینڈ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس سے پہلے ہوٹلز اور انفراسٹرکچر کی تعمیر ضروری ہے۔
محسن نقوی اور ان کی ٹیم بھرپور محنت کر رہی ہے، برق رفتاری سے منصوبے مکمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی کو تھپکی۔ شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب میں کہا پوری سپورٹ محسن نقوی کے ساتھ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایس سی او میں سربراہان مملکت آئیں گے، کنونشن سینٹر میں 4 گنا توسیع کر رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد موئزو، وزیر دفاع اور چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلمی سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کی صورتحال، دفاعی اور سلامتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عسکری تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ مالدیپ کی سول و عسکری قیادت نے پاک افواج کی دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں ان کے کردار کو سراہا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو مالدیپ نیشنل ڈیفنس فورس ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ترکی کے ساحل پر مہاجرین کی کشتی ڈوب گئی، 14 افراد جان سے گئے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ جو کشتی ڈوبی ہے یہ بحر ایجین میں ڈوبنے والی کشتی میں 18 افراد سوار تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ کشتی میں سوار افغان شخص تیر کر کنارے پر پہنچا اور حکام کو کشتی الٹنے کی اطلاع دی۔ ریسکیو ٹیموں نے سمندر سے 14 لاشیں نکالی، 2 افراد لاپتہ ہیں۔ فلسطینی دھڑوں نے جنگ بندی کے نفاذ اور غزہ کی حکمرانی ٹیکنوکریٹس کو دینے پر اتفاق کر لیا۔ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کے اجلاس کے بعد اہم اتفاق رائے سامنے آ گیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بتایا فلسطینی دھڑوں کا اجلاس حماس کی قیادت میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہوا۔ فلسطینی دھڑوں نے کہا کہ موجودہ مرحلہ متحدہ قومی موقف اور مشترکہ سیاسی ویژن کا متقاضی ہے۔ تمام فلسطینی دھڑوں نے الحاق اور جبری بے دخلی کی ہر شکل کو مسترد کر دیا۔ کہا غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے کے الحاق اور بے دخلی قبول نہیں کی جائے گی۔ جنگ بندی کے نفاذ اور تمام کراسنگز کھولنے پر زور دیا۔ فلسطینی دھڑوں میں 5 نکات پر اتفاق رائے ہوا۔ غزہ کا انتظام عارضی فلسطینی کمیٹی کے سپرد کیا جائے گا جو مقامی ٹیکنوکریٹس پر مشتمل ہوگی۔ اجلاس میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی اور فنڈنگ کے لیے بین الاقوامی کمیٹی تشکیل دینے پر اتفاق ہوا۔ فلسطینی دھڑوں میں غزہ میں امن و استحکام کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ اسرائیلی جیلوں میں تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ مشترکہ موقف برقرار رکھنے اور قومی مفاد میں متحد رہنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں شوگر کے شکار افراد کے پاؤں کی سرجری سے متعلق 2 روزہ ورکشاپ شروع ہو گئی ہے۔ ورکشاپ کے پہلے روز ڈاکٹروں نے نیوروپیتھک فوڈ کنسٹرکشن پر اپنی بہترین آراء پیش کی۔ زیب علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں شوگر کے مرض سے متاثر پاؤں کی بحالی کے موضوع پر ورکشاپ جاری ہے۔ ورکشاپ کے پہلے روز نیوروپیتھک فوڈ ریکنسٹرکشن کے ماہرین نے بتایا کہ شوگر کے شکار افراد معمولی زخم کے باعث جسمانی اعضاء کھو دیتے ہیں۔ ایسے افراد کے اعضاء کی بحالی بڑا چیلنج ہے۔ بیسیکلی آج کے ورکشاپ کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جونیئرز کو ان کی ٹریٹمنٹ سمجھائیں کہ ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پیشنٹ اویئرنیس بھی ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں کہ پیشنٹ کو پتہ ہو کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہیں تو آپ کو ساتھ کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اگر خدا نہ کریں السر ڈیولپ ہوا، ڈائبیٹک فوڈ میں زخم ہو گیا تو اس کو کس طرح ٹریٹ کی جا سکتی ہے۔ جو عام شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے چہرے سے زیادہ اپنے پاؤں کا زیادہ خیال کریں۔ جو ڈائبیٹک فوڈ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اتنا لیٹ پریزنٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پاؤں میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی اور وہاں پہ السر یا زخم بن چکے ہوئے ہوتے ہیں یا پاؤں کی کوئی انگلی کالی ہو چکی ہوتی ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے شکار افراد تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ مرض سے بچاؤ کے لیے بہتر طرز زندگی اور متوازن غذا ضروری ہے۔ آج ہمارا فوکس ڈائبیٹک اس پہ ہے، چونکہ پاکستان میں 20 سے 30% تک لوگ ڈائبیٹک ہیں، تو اس میں ڈائبیٹک فوڈ ایک بہت بڑا ایشو ہے، جس میں پھر ظاہر موبلائزیشن میں ایشو ہو سکتی ہے، زخم بن سکتے ہیں۔ اویئرنیس پیشنٹ کی اس حال سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ڈیو امپورٹنس دینی ہوتی ہے کہ معمولی انجری سے ہی یہ کیس بگڑتا ہے کہ ایمپوٹیشن تک بات چلی جاتی ہے۔ پمس میں جاری ورکشاپ کے دوسرے روز لائف نیوروپیتھک فوڈ ریکنسٹرکشن سرجری کا عملی مظاہرہ کیا جائے گا۔ کیمرامین اقبال زیب کے ساتھ زینب علی، ARY نیوز، اسلام آباد۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت خانیوال میں صفائی کا عمل جاری ہے۔ ضلع بھر کی گلیاں اور سڑکیں چمک اٹھیں۔ ساجد خان رپورٹ کریں گے۔
कैमरा जब खानेवाल की गलियों और सड़कों पर पहुंचा तो हर तरफ सफाई, चमक और ताजगी का एहसास नुमाया था। पंजाब हुकूमत के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहर का नक्शा ही बदल दिया। सैनिटरी वर्कर सुबह सवेरे गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घरों से कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं और जदीद मशीनरी के जरिए वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम तक मुंतकिल कर देते हैं। शहरियों ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को इनकलाबी प्रोग्राम करार दिया। मरीम नवाज साहबा ने जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम निकाला है, माशाल्लाह बहुत कमाल का प्रोग्राम है। इनकी जो टीम है सुथरा पंजाब की, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है और हमें जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मिलता है और गलियां और रोड जो है जगमगा रहे हैं। जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सुथरा पंजाब का, हम सुबह घर से निकलते हैं तो पहले तो जगह जगह पे कूड़ा पड़ा होता था, सफाई नहीं होती थी। हम मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम साफ़ सुथरा पंजाब निकाला है। रोड इतने ज़बरदस्त महसूस होते हैं कि साफ़ सुथरा माहौल होता है, खुशगवार, शहरी भी खुश नज़र आते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहम्मद उस्मान का कहना है कि जिला भर से रोजाना 1250 टन से ज़्यादा कचरा उठाया जाता है। सीएम पंजाब का इनिशिएटिव सुथरा पंजाब खानेवाल के अंदर ज़ोरों शोर से जारी है। इसके अंदर हमारे पास डेली रूटीन के अंदर 4500 से ज़ायद वर्कर, 850 से ज़्यादा मशीनरी, 550 से ज़्यादा कंटेनर और 850 से ज़्यादा इक्विपमेंट जो हैं वो शामिल होते हैं और डेली हम शहर के अंदर से, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर से 1250 टन से ज़ायद कूड़ा उठाते हैं और उसको लैंडफिल साइट पे प्रॉपर एक तरीके से तल्फ करते हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने खानेवाल को वाकई साफ और खूबसूरत बना दिया है। अगर यही तसलसल रहा तो पंजाब के दीगर शहर भी सफाई के नए मेयार कायम करेंगे। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़ खानेवाल। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।